اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو سلام عرض کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے اہم بات جو میں آپ کو بتاتی ہوں ہر دفعہ بھی کہ بیٹا بہت احتیاط کرنا ہے آپ نے۔ ابھی ہم پوری طرح اس سچویشن سے یا اس انفیکشن سے نکلے نہیں ہیں، ہمیں ابھی بھی احتیاط کرنا ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ سماجی فاصلہ آپس میں اختیار کرنا ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے میں یا گلے ملنے میں بہت احتیاط کرنی ہے، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، نہ ملیں، اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ماسک پہنیں، ماسک نہیں اتاریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر بازار کھل گئے یا سب کچھ کھل گیا ہے تو یہ شاید یہ جو انفیکشن ہے یا یہ جراثیم جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، اس وائرس سے ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے اور بچنا ہے، اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں، بہت زیادہ رش والی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کریں، کوشش کریں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اپنا سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھیں اور بار بار اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، ماسک پہنیں جب بھی باہر جائیں۔ اگر آپ کو چھینک آتی ہے یا نزلہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا ہے، اور منہ پہ آپ نے رومال یا ٹیشو پیپر رکھنا ہے، اور استعمال کیا ہوا ٹیشو آپ نے ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے، کوڑے دان میں ڈالنا ہے۔ محفوظ رہیں، جتنا احتیاط کریں گے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم آپ کو کلاس 6 میں جماعت ششم میں جو آپ کا سبق پڑھا رہے ہیں، آپ کا تیسرا سبق ہے نیکی کا بدلہ۔ پہلی آپ نے ہم پڑھی تھی، پھر نیکی کا بدلہ ہے یہ سبق، اور اس سبق میں آپ کو نیکی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح نیکی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نیکی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اور اس کا ضرور ہمیں ایک اچھا صلہ دیتا ہے جسے ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ ایک کہانی بتائی گئی ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کے سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا، ٹھیک ہے، راون تھا۔ اس شہر میں کون رہتا تھا؟ ایک آدمی کی کہانی آپ بیتی بتائی۔ یہ مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت معاملے میں کھرا اور سچا انسان تھا، اور ہر ایک سے نرمی اور پیار سے محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مہریار کے بھی دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کروں اور یہ فرض ادا کر دوں، اور اس دولت میں سے کچھ روپیہ پیسہ نکال کر نیک کام میں خرچ کروں۔ یہ سوچ کر وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اور سفر پر تیاری کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں اس طرح کی تو چیزیں ہوتی نہیں تھی۔ لوگ اونٹوں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ اس طرح سفر کرتے تھے۔ زیادہ تر وہاں پہ اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ سوار ہو کر قافلے کی صورت میں، یعنی کہ سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ قافلے سے مراد بہت سارے لوگ جب جمع ہو کے ایک ساتھ چلتے ہیں تو ایک قافلہ بن جاتا ہے، تو اس طرح قافلے کی صورت میں جمع ہو کر لوگ روانہ ہوتے تھے حج کے لیے۔ راستے میں اخراجات کے لیے، یعنی کہ اس نے سوچا کہ راستے میں کوئی خرچہ ہوگا تو اس نے 1000 اشرفیاں اپنے ساتھ اپنے کمر پر باندھ لیں، اور یہ تمام اپنے قافلے کے ساتھ وہ رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں کچھ دیر چلتے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ سب لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو تھک جاتے تھے، تو وہ سفر رک کر کرتے تھے کہ کہیں رک کر پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں سستاتے تھے پہلے اور پھر آگے چلتے تھے۔ ایسے ہی یہ بھی چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی بھی سیر کر لیں، یعنی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سستا بھی لیں گے اور اس شہر کی سیر بھی کر لیں گے۔ مہریار بھی شہر کی سفر کرنے کے لیے شہر کی سیر کے غرض سے نکلا، اور کچھ دور ہی وہ چلا تھا، فاصلوں پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں کہاں دیکھتا ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے وہاں پہ جیسے ہی وہ ڈھیر کی طرف جاتا ہے، کھنڈرات سے بنے ہوئے تھے، پتھر پڑے ہوئے تھے، کہ ایک عورت تھی جو بہت میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے کچرے کے ڈھیر میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کرید رہی تھی۔ وہ اچانک وہاں پہ چھپ جاتا ہے اور چھپ کر اس بڑھیا کو دیکھنے لگتا ہے کہ آخر یہ بڑھیا کیا کر رہی ہے۔ اچانک ہی وہ بڑھیا جو تھی اس کو دیکھتا رہتا ہے، یہ سب تماشا وہ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بڑھیا کیا کر رہی، کوڑے کے ڈھیر میں کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک دم سے ایک مرغی ہوتی ہے، مردہ مرغی جو مری پڑی ہوئی ہوتی ہے اس ڈھیر کے نیچے، وہ اس کو نکالتی ہے کچرے میں سے اور اس کو جھاڑ پوچھ کر صاف کر کے اپنی چادر میں چھپا کر
چل پڑتی ہے۔ مہریار بھی بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی، اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے۔ اچھا، اب جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ بڑھیا ایک گھر کے پاس پہنچی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو اس کے 3 سے 4 بچے اس سے آ کر لپٹ جاتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں امی جان آپ ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہیں، ہم بہت بھوکے ہیں۔ تو بڑھیا بڑے آنکھ چرا کے ان بچوں سے آنکھوں میں اپنے جو آنسو آئے ہوتے ہیں وہ بچوں کو نہیں دکھاتی اور اس کو چھپا کر کہتی کہ چلو فکر نہ کرو، آج میں تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، آج تم مرغی کھاؤ گی۔ جبکہ اس کا دل رو رہا ہوتا ہے کہ میں ایک مردار مرغی اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، لیکن کیا کریں، مجبور تھی، غریب تھی بڑھیا، کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ خرید کے گوشت کھلا سکتی اپنے بچوں کو، اس لیے اس نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، بچوں سے چھپا کر اس نے یہ بات کری۔ اس نے سوچا ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے، مہریار یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا، یہ حالت دیکھ رہا تھا، اس کا دل بہت کڑھا اس کو دیکھ کے۔ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کتنے جتن کرتی ہوگی، یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بڑھیا کے ہمسائے سے پوچھا بھائی صاحب آپ کے ساتھ والے مکان میں ایک بڑھیا رہتی ہے، یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا کہ یہ جو بڑھیا ہے یہ نیک اور پاک عورت ہے، پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، یعنی کہ دن بھر وہ محنت کرتی ہے اور محنت سے جو پیسے حاصل ہوتی ہیں شام میں اپنے بچوں کے لیے لے کر آتی ہوگی کما کر کہ اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکے۔ مہریار نے دل میں سوچا ایسی غریب عورت کی مدد کرنا تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں جو اس نے اپنے سفر کے اخراجات کے لیے رکھی تھیں وہ تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیں اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی، اس نے سوچا میں تو اس شخص کو بھی نہیں جانتی اور یہ کیسے آ گیا، اور مہریار کہتا ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے جو کافی عرصے سے میرے پاس تھی اور یہ میں لوٹانے آیا ہوں۔ بڑھیا بہت حیران ہوتی ہے کہ نہیں میری تو کوئی امانت کسی کے بھی پاس نہیں اور میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، تو میں تم سے کیسے لے لوں؟ دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہتی ہے، مہریار اصرار کرتا رہتا ہے اور بڑھیا انکار کرتی رہتی ہے، متواتر انکار کرتی رہتی ہے، یعنی کہ بار بار انکار کرتی رہتی ہے۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہتا ہے ٹھیک ہے بڑی بھی، اگر تم میرے ساتھ 1000 اشرفیاں جو اس کے پاس تھیں یہ نہیں لوگے تو میں اس امانت کو اسی کچرے میں ڈال دوں گا، پھینک دوں گا جہاں سے تم نے مردار مرغی اٹھائی تھی، یعنی کہ مردہ مرغی اٹھا کر لائی تھی اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے، تو میں یہ امانت بھی ادھر ہی پھینک دیتا ہوں تاکہ تم وہاں جا کے اٹھا لو۔ بڑھیا یہ سنتے ہی بہت اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل وہ ہوتا ہے اس کا، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ بات اس شخص کو کیسے پتہ چلی۔ اسی اثنا میں وہ کہتی ہے بیٹا میں ناچیز اس قابل کہاں ہوں کہ تمہارے اتنے بڑے کو احسان کو بدلہ اتار سکوں گی، اللہ تعالیٰ، اور اس کو ایسے میں دعا دیتی ہے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا بہت بڑا اجر دے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے اس کی مدد کی ہوتی ہے، جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے کو اس نے اس کو 1000 اشرفیاں اپنے سامان جو بھی ہوتا ہے سفر کے جو اخراجات تھے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، مہریار اس کو دے کر بڑھیا کو وہ اشرفیاں دے کر سرائے واپس آ جاتا ہے۔ یہاں اس کے اور بھی ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے، دوسرے دن قافلہ تو تمام رہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے، لیکن مہریار اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسی جگہ ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی اخراجات کے لیے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں، وہ سوچتا ہے چلو اس شہر میں کچھ دن کام کرتا ہوں پھر میں آگے اپنی راہ لوں گا۔ اس شہر میں کام کرتے ہوئے اسے کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے جب وہ اٹھتا ہے تو سرائے سے باہر نکل ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک اونٹنی پر سوار آتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کوئی کام کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں تو کام کرنے کے لیے ہی ہوں کہ مجھے کوئی کام مل جائے، ضرور کروں گا۔ تو اس نے کہتا ہے، اونٹنی سوار کہتا ہے میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے، میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ مہریار بہت خوش ہوتا ہے کہ مدینے مکہ کا سفر کرنے کی مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ایک بار پھر سے، اور خود سے ہی اس طرح کے اسباب بنا دیے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہاں سوار سے پوچھتا ہے اور اس سوار کے پاس جو دوسرا اونٹ ہوتا ہے اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی تھی کہ وہ فوراً اونٹنی پر سوار ہوتا ہے اور حج کے لیے دونوں روانہ ہو جاتے ہیں۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کرتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر دونوں مل کر حج کرتے ہیں، اچھے سے ساری عبادات ادا کرتے ہیں، اور جب اونٹ واپس لوٹ کر آتے ہیں یعنی کہ حج کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اونٹنی سوار کیا کرتا ہے، مہریار کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو انعام میں 10,000 اشرفیاں نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ مہریار پوچھتا ہے یہ کیا، میں نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں؟ اونٹنی سوار کہتا ہے یہ مزدوری نہیں ہے بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی،
یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا، یعنی کہ یہ بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوٹایا تھا کہ اس نے جو نیکی ایک غریب بوڑھی عورت کے ساتھ کری تھی، جو بے یار و مددگار تھی، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس کے لیے اس کی مدد کری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا صلہ اس کو اس صورت میں دیتا ہے کہ وہ سوار جو اس کے لیے آیا تھا وہ اس کو 10,000 اشرفیاں انعام کے طور پر دے کر جاتا ہے۔ مہریار کی نیکی کا بدلہ کتنا اچھا اسے ملا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا، جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا بھی اجر کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، اس پورے سبق سے ہمیں بیٹا یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھول جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر نہیں دیتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی یاد رکھتا ہے اور اس کا اجر ہمیں بہت بڑا عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کوئی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو ڈبل تبل کر کے ہمیں لوٹاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا پورا سبق تھا جو ہم نے پڑھا کہ کس طرح اس میں ایک نیکی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا جو ایک آدمی ہے مہریار، اس کو کس طرح نیکی کا بدلہ ملتا ہے کہ وہ 1000 اشرفیاں دے کر بڑھیا کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صورت میں انعام کے طور پر 10,000 اشرفیاں ملتی ہیں۔ اب یہ مشق کے سوالات ہیں جو ہم کتاب میں کریں گے، لیکن اس کتاب کا سوال نمبر 2 یعنی کہ درست خیال بیان پر آپ نے نشان لگانا ہے، یہ آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ سوال نمبر 4 جو ہے نیچے، سوال نمبر 3 بھی جو ہے دیے گئے پیراگراف سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ نہیں، یہ آپ جو ہے کاپی میں کریں گی، لیکن اس کا سوال نمبر 2 اور 4 آپ سوال نمبر کتاب میں ہی کریں گے۔ آج میں آپ کو صرف سوال نمبر 2 کروا رہی ہوں۔ پہلا تو آپ کے مشق کے سوالات ہیں جو آپ کاپی میں کریں گے۔ سوال نمبر 2 آپ درست بیان پر نشان لگانا ہے، صحیح یا غلط کا۔ پہلا ہے سوداگر نے بڑھیا کو 10,000 اشرفیاں دیں۔ جی نہیں، غلط ہے، کیونکہ سوداگر نے بڑھیا کو 1000 اشرفیاں دی تھیں۔ بوڑھی عورت کو کچرے کے ڈھیر سے مرغی ملی تھی۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح نشان ہے کیونکہ اس کو کچرے سے مرغی ملی تھی۔ جیم ہے غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے، غریب انسان کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے کہ کسی بھی غریب کو نہ اس کو دیکھیں، ناتواں کو دیکھیں، محتاج کو دیکھیں تو اس کی فوراً مدد کریں۔ سبق کے مطابق اجنبی سوداگر کو جہاز پر حج کے لیے لے گیا تھا۔ جی نہیں، اجنبی جو ہے سوداگر کو اونٹ پر سوار کر کے حج کے لیے لے گیا تھا، تو یہ غلط ہو جاتا ہے اس کا سوداگر نے سرائے میں کئی دن گزارے۔ درست ہے اس کا یہ جواب، کیونکہ سوداگر نے سرائے میں کئی دن گزارے تھے۔ واو ہے سوداگر نے امانت کچرے کے ڈھیر پر ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے، اس نے بڑھیا کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم امانت نہیں لوگی تو میں اس کو کچرے کے ڈھیر پر ڈالاؤں گا۔ اور آخری ہے اونٹ سوار نے سوداگر کو 2000 اشرفیاں دی تھی۔ جی نہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے جو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ سوداگر نے اونٹ سوار نے سوداگر کو 2000 نہیں بلکہ 10,000 اشرفیاں دی تھی۔ جی ہاں، یہ ہے اس کا صحیح جو آپ کو اس میں سے دیکھ کر کاپی میں کرنا ہے، بلکہ کتاب میں ہی کرنا ہے، اس کو کاپی میں نہیں اتارنا بیٹا۔ سوال نمبر 2 کو آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 4، نیچے دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ٹھیک ہے، الف ہے یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ ڈیش نکال کر خرچ کرو، دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر خرچ کرو۔ اچھا، حاجیوں کا ایک قافلہ ڈیش کے لیے تیار ہوا، حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا۔ اس نے ڈیش اشرفیاں کمر سے باندھ لیں۔ کتنی اشرفیاں؟ اس نے 1000 اشرفیاں کمر سے باندھ لی تھی۔ کس نے؟ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو نیک دل شخص تھا کتاب سبق میں، اس کے بارے میں۔ قافلے والوں نے 2-3 دن ڈیش کا فیصلہ کیا، قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھی عورت ڈیش سے ڈھیر کو کورید رہی تھی، بوڑھی عورت کوڑے کے ڈھیر کو کورید رہی تھی۔ اور آخری ہے یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری ڈیش ہے، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو درست الفاظ سے پر کرنا تھا، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اچھے سے، آپ کو پورا چیپٹر بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو آپ نے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 کتاب میں ہی حل کرنا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اس سبق کو پڑھیے گا اچھے سے تاکہ آپ کے اور اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔